معزز محترم قارئین و سامعین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، گزشتہ چند دنوں سے میں مولا امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے مولا کی والدہ ماجدہ کے متعلق گزارش کیا کہ بی بی کس خاندان سے تھی، کتنا عظیم خاندان تھا، بی بی کا شجرہ کہاں سے چلا، اور پھر مولا امام زمانہ علیہ السلام کا پدری شجرہ گزارش کیا۔ آج انشاءاللہ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جناب نرجس خاتون، جس کا پہلا نام ملیکہ خاتون تھا، وہ روم کی ہو کے ادھر آئی کیسے، اور مولا کے ساتھ اس کا عقد کیسے ہوا۔ تو اس ضمن میں علماء نے اپنی کتابوں میں بہت کچھ لکھا۔ لکھتے ہیں کہ بشیر بن سلمان مولا کے خاص محبوں میں سے تھا، مولا امام علی نقی علیہ السلام کے خاص شیعوں میں تھا۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن کافور خادم، کافور نامی مولا کا ایک غلام تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا امام علی نقی علیہ السلام نے آپ کو یاد فرمایا ہے۔ یہ کہتا ہے مولا کا پیغام تھا، مجھ سے جتنا جلدی ہوئی میں مولا کی خدمت میں حاضر ہوا، قدموں کا بوسہ لیا، بلانے کی وجہ پوچھی تو مولا نے میری طرف دیکھ کے فرمایا آپ انصار سے ہو، اور انصار ہمارے دوست ہیں۔ میں آج آپ کو ایک بہت بڑا راز دینا چاہتا ہوں، اور ایک کنیز کی خریداری کے لیے یہ ذمہ داری آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ بشیر کہتا ہے میں نے دوبارہ قدموں کو چوما، میں نے کہا مولا میں تو آپ کا غلام ہوں، آپ جیسے حکم فرمائے میں حاضر ہوں۔ کہتا ہے کہ مولا نے اسی ٹائم اسی وقت وہیں بیٹھ کے رومی زبان میں ایک خط لکھا، جس کو میں نہیں پڑھ سکتا تھا اور نہ ہی مجھے سمجھ آ رہی تھی۔ خط لکھ کے لفافے میں بند کیا، وہ لفافہ میرے ہاتھ پہ رکھا اور اپنی جیب سے 220 دینار نکال کے وہ بھی خط کے ساتھ میرے ہاتھ پہ رکھے، اور کہا بغداد چلے جاؤ، بغداد کے فلاں علاقے میں عباسیوں کے طرفدار کچھ بردہ فروش کنیزیں فروخت کر رہے ہوں گے، اور وہاں ایک کنیز ہوگی جس کا نام ہوگا ملیکہ، وہ شرم اور عفت پاک دامنی کی وجہ سے اپنا نام چھپائے ہوئے ہوگی۔ یہ خط اس بردہ فروش کو دینا، وہ اس بی بی کو خط دے گا، اور ہاں بشیر یاد رکھنا وہ کسی کے ساتھ بھی جانے کو تیار نہیں ہوگی، یعنی لوگ اس کو خریدنے کے لیے بے قرار ہوں گے۔ 300 دینار تک لوگ بردہ فروش کو اس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن وہ کسی کے ساتھ جانے کے لیے بھی رضامند نہیں، اور جب تو جائے گا وہ فوراً رضامند ہو جائے گی۔ بردہ فروش اسے بار بار کہہ رہا ہوگا کہ تو کسی کے ساتھ جانا پسند نہیں کرتی، میری مجبوری ہے، میں نے تجھے ضرور فروخت کرنا ہے۔ تو وہ بی بی بردہ فروش کے جواب میں کہہ رہی ہوگی کہ کچھ دیر انتظار کر، مجھ کو جو لینے کے لیے آ رہا ہے وہ نزدیک پہنچ چکا ہے، اور میں اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی جانے کو تیار نہیں ہوں۔ یہ کہتا ہے یا میں ادھر پہنچا، بردہ فروش کو سلام کیا، میں نے کنیزوں کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بشاشت اور مسکراہٹ ظاہر ہو رہی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے خط اس بردہ فروش کے ہاتھ پہ رکھا، بی بی نے فوراً اس سے خط لیا
اور میری حیرانی کی انتہا ہو گئی جب میں نے دیکھا کہ اس نے خط کو پڑھا، بعد میں پہلے درجنوں بار اس خط کو چوما، اتنا چوما کہ چومتے چومتے سیر نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اس بردہ فروش کی طرف دیکھا خط پڑھ کے، اور کہا جو بھی اس کے ساتھ پاس قیمت ہے اسی قیمت پہ مجھے اس کے ہاتھ بھیج دو، مجھے اس کے ساتھ بھیج دو، ورنہ اور میں کسی کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی۔ بشیر کہتا ہے بردہ فروش بھی رضامند ہو گیا، حالانکہ قیمت تھوڑی تھی، پہلے لوگ قیمت زیادہ دے رہے تھے، لیکن کیونکہ کنیز کی مرضی تھی میرے ساتھ آنے کو، اس لیے 220 دینار پہ بات مکمل ہو گئی اور وہ کنیز میرے ساتھ چل پڑی۔ کہتا ہے کہ عصمت اور پاک باز مستور و خاتون تھی۔ جب ہم راستے میں آ رہے تھے تو میں نے بی بی سے ایک سوال کیا، اس کے چہرے کی طرف تو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ پاک باز تھی۔ میں نے دوسری طرف منہ کر کے بی بی سے پوچھا، بی بی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کو جانتی ہیں جس نے خط لکھا آپ کو؟ تو بی بی نے اتنا حیران کن جواب دیا، میری طرف دیکھ کے مسکرا کے کہنے لگی دیکھا ہوا نہیں ہے، ہاں اتنا جانتی ہوں جس نے خط لکھا ہے اگر نبی نہیں ہے تو کسی نبی کا وصی ضرور ہے، کسی نبی کا جانشین ضرور ہے۔ تو کہتا ہے میں نے پھر سوال کیا آپ کو کیسے پتہ؟ تو اس بی بی نے اپنا مکمل قصہ میرے حوالے کیا، مجھے سنانا شروع کیا کہ بشیر میں 13 سال کی اس وقت میری عمر تھی جب میرے دادا نے میرا نکاح میرے چچا زاد بھائی سے پڑھنے کے لیے کہا، اور دین مسیح کے بہت سے علماء بہت زیادہ تعداد میں عمرا ہمارے محل میں اکٹھے ہوئے، ایک جشن کا سماں تھا، بہت زیادہ خرچ کیا میرے دادا نے میرے نکاح کی اس تقریب پہ۔ جب وہ میرا چچا زاد جس کے ساتھ میرا نکاح ہونا تھا کرسی پہ آ کے بیٹھا اور نکاح خان نکاح پڑھنے کے لیے تیار ہوا تو اچانک وہ میرا کزن میرا چچا زاد کرسی سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو میرے دادا نے اس کو فعل بد سمجھا اور کہا اس کے ساتھ نہیں، اس کے چھوٹے بھائی کے ساتھ میری اس بچی کا عقد کرو۔ اس کا چھوٹا بھائی اسی کرسی پہ آ کے بیٹھا، اور پھر دوبارہ جب نکاح خان نے تورات کے ورق الٹے نکاح پڑھنے کی، انجیل کے ورق الٹے نکاح پڑھنے کے لیے، تو اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو پہلے کے ساتھ ہوا تھا، وہ بھی زمین پہ گرا اور مر گیا۔ خوف و ہراس طاری ہو گیا، جتنے لوگ وہاں جمع تھے حیران و پریشان نظر آ رہے تھے۔ بی بی کہتی ہے بشیر یہ عصر کا وقت تھا، اور جب آگے رات ہوئی اور میں اپنے بستر پر سوئی، آدھ رات سے کچھ زیادہ ٹائم تھا، میں نے خواب میں دیکھا جناب عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ کے ساتھ آسمان قامت شخصیات میرے دادا کے محل میں داخل ہوئیں، میرے دادا کے محل میں داخل ہوئے، اور میرے دادا کی طرف دیکھ کے جناب عیسیٰ نے مسکرا کر فرمایا تجھے مبارک ہو، تمہاری رشتہ داری پیغمبر آخر الزمان سے ہو رہی ہے۔ اور ایک شخصیت تھی جس کی پیشانی سے نور کی لہٹیں نکل کے آسمان سے ٹکرا رہی تھیں، اور جناب عیسیٰ نے اس شخصیت کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا اس کا جانشین ہے، نام اس کا حسن عسکری ہے، اور اس حسن عسکری کی خواستگاری کے لیے یہ اس کے جد تیرے ہاں تشریف لائے، اور یہ تیری مقدر یاوری ہے، تیری خوش نصیبی ہے کہ اتنے عظیم خاندان سے تمہاری رشتہ داری ہو رہی ہے۔ کہتی ہے میں تو حیران ہوئی، میرے دادا نے میرے باپ نے ہاں کر دی،
بس یہ خواب ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا، یا میں نے پھر دیکھا جناب مریم ہمارے گھر میں تشریف لائیں۔ مریم کے ساتھ بھی بہت زیادہ عزت اور عظمت کی مالک بیبیاں تشریف لائیں، اور جناب مریم نے میری طرف اشارہ کر کے کہا تجھے مبارک ہو، تم خوش نصیب ہو، تم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہو بننے والی ہو۔ اور پھر میں نے اس بی بی کی طرف دیکھا جس کے چہرے سے ویسے نور نکل رہا تھا جیسے عیسیٰ کے ساتھ آئے ہوئے بزرگ کے چہرے سے نور نکل رہا تھا، اور جناب مریم نے اس بی بی کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا یہ فاطمہ الزہرا بنت محمد ہیں اور تیرے شوہر کی والدہ ماجدہ ہیں۔